تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق مالک رازق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اور اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ میں عطا فرمائی ہے. ہر زمانے اور ہر حالت کے اعتبار سے شریعت کی رہنمائی موجود ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. اس لیے شریعت وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے ثابت ہو. میرے عزیز بھائیوں، رجب المرجب کا مہینہ ایک آدھ دن میں شروع ہونے والا ہے. رجب سے متعلق چند باتیں ہیں، اس کے مطابق شریعت کے احکام کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رجب کی چاند نظر آتا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما دے. کیونکہ سال کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور رمضان قریب آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ بڑا ہی مقدس مبارک عظیم ہے. تو رجب کے مہینے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع فرماتے ہیں. تو اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ
کہ ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہمیں رمضان کا رجب کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت یہ دعا کریں اور پھر کرتے ہی رہیں، اللہ ہماری زندگی ایسی عطا فرما دے، اتنی بڑھا دے یا برکت عطا فرما دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے اور رجب اور شعبان میں ہمیں برکت مل جائے۔ برکت کی دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر رجب اور شعبان میں مطلب ہماری کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، صحت کے ہر اعتبار سے بابرکت ہو۔ تو جب برکت ہوگی عمر میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، گھر بار میں، سب چیزوں میں، تو انشاءاللہ ہماری ضروریات رجب شعبان میں اللہ پوری فرما دیں گے اور انشاءاللہ رمضان ہم عبادت کے لیے فارغ کر لیں گے۔ تو اس لیے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے کہ کوئی ایسا مصیبت، کوئی پریشانی نہ آئے کہ جس کی وجہ سے ہم رجب شعبان میں پریشان ہوں اور وہ مصیبت رمضان تک چلی جائے، بلکہ مطلقاً پریشانی نہ آئے، بابرکت ہی برکت ہوں، رحمتوں والے مہینے بن جائیں، رجب اور شعبان کے مہینے بھی رحمتوں والے ہوں۔ تو ایک تو یہ، دوسرا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا اس قدر اہتمام تھا کہ تیاری شروع فرما لیتے ہیں، دعا سے بھی تیاری کر لی اور پھر مزید اپنے عملی زندگی سے بھی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب شعبان میں روزے بھی رکھتے تھے تاکہ روزوں کی مشق ہو۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کئی روزے رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 کے، اور پیر جمعرات کا روزہ، اور اس طرح روزے رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اس میں مزید اہتمام فرماتے تھے تاکہ روزوں کی عادت بھی بن جائیں اور رمضان کا جو فرض روزے ہیں وہ صحیح طریقے سے رکھے جائیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی تیاری یہ کہ انسان اپنے کاموں کو سمیٹے، یعنی رجب اور شعبان کے مہینے میں کاموں کی ترتیب بنا لے۔ انہی مہینوں میں چاہیے کہ کپڑے بنا لیں، جوتا خریدنا ہے جوتا خرید لیں، کوئی اور کام کرنا ہے اس میں کر لیں، رمضان کے لیے کام نہ چھوڑیں۔ جیسے ہمارے ہاں عادت ہے نا کہ رمضان شروع ہو گیا تو ہماری خرید و فروخت شروع ہو گئی، اور خصوصاً سب سے مبارک حصہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا تو ہمارے بازار دن کی بجائے رات بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ آپ رجب اور شعبان میں سارے کام کر لیں اور رمضان کا مہینہ اور پھر رمضان کا آخری عشرہ تو خاص طور پر اللہ کے لیے وقف کر دیں، اعتکاف کی عبادت ہو، مسجدیں بھری ہوئی ہوں، دن رات وہ گھروں میں مسجدوں میں بیٹھے رہیں، بازار میں نہ جائیں، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ 12 اعتکاف مسنون عمل ہے۔ تو ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کے مہینے کے اعتبار سے دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہے۔ نبوت کے 5ویں، 6ٹھے، 4تھے، 8ویں مختلف روایات ہیں۔ سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا عظیم ترین اعزاز عطا فرمایا گیا اور وہ ہے معراج کروائی گئی۔ قرآن کریم میں معراج کا ذکر ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راتوں رات لے گی مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یعنی رات کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے براق بھیجی اور براق کے ذریعے سے حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور اس سواری کے ذریعے سے جو بہت تیز رفتار اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی سواری تھی، اس پر سوار ہوئے اور آپ بیت المقدس گئے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء علیہ السلام کو نماز بھی پڑھائی،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر اوپر آسمانوں پر اور عرش معلیٰ تک اور پھر جنت و جہنم کی سیر کروائی، اور پھر واپس صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہی لمحات میں واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا اور عرش کا اور پھر اسی طرح جنت اور جہنم کی سیر کا یہ سارا واقعہ احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے، بے شمار احادیث اور صحیح احادیث ثابت ہے۔ یعنی پہلا حصہ جو ہے یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف یہ قرآن سے ثابت ہے، اس کا منکر دین اسلام سے خارج ہے، اور اس سے باقی حصہ احادیث سے ثابت ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خواب میں یہ معراج نہیں کروایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جسمانی کرا گیا، یعنی آپ بنفس نفیس جسم مع روح، یہ جو انسانی جسم ڈھانچہ ہوتا ہے اور روح ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہ سب واقعات پیش آئے۔ یہ بڑا تاریخی واقعہ تھا، اور کافروں نے اس پر بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعتراضات کے جوابات پہلے لفظ میں دے دیے، سبحان الذی، یہ کروایا کس نے ہے، یہ دیکھو کرانے والی ذات اللہ کی ہے، سبحان، اور وہ ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، پہلی بات تھی، اور کروایا اس نے اپنے بندے کو، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے عبدیت کی صفت بیان فرمائی ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کسی کو یعنی عبادت وغیرہ کا شائبہ نہ ہو، یعنی کوئی آپ سب نے معراج کر لیا تو کوئی آپ سب کوئی خدا نہ سمجھ لے، معبود نہ بنا لے، اس لیے فرمایا کروانے والی ذات اللہ کی ہے، اور آپ بندہ خدا ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، آپ معبود نہیں بلکہ معبود کے بندے ہیں، بعبدہ۔ انسان کی سب سے اعلیٰ صفت کمالیہ، یعنی جو ذاتی کمائی سے انسان حاصل کرتا ہے، وہ عبدیت کی ہے۔ رسالت تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، رسول اللہ بناتے ہیں، اور رسول انسان کی محنت سے نہیں حاصل ہوتا۔ رسالت اور نبوت یہ کوئی عبادت و ریاضت سے نہیں حاصل ہوتی، یہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، اور انسان اپنے محنت سے اور کسب سے اور کمائی سے جو کرتا ہے وہ ہے عبدیت، عبادت کرتا ہے۔ تو عبدیت ہونا یہ سب سے اعلیٰ کمال ہے بندے کا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ کہا جاتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے عبدیت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ نبی کا اپنا کمال ہے، اور رسالت اللہ کا فضل ہے، اس لیے بعد میں رسالت کا ذکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ بہرحال یہ بہت عظیم الشان واقعہ ہے، ہمارے تمام اہل سنت و جماعت کے اس پر اتفاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مع روح جو ہے معراج کروایا گیا، یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ کس مہینے میں ہوئی، یعنی یہ آپ سب کو یہ جو اعزاز ملا یہ کب ہوا، اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ رجب کے مہینے میں ہوا، ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں، بس 5ویں اور سال کا بھی اختلاف ہے، نبوت کا 5واں سال تھا، 4تھا سال تھا، 6ٹھا سال تھا، یہ بھی پتہ نہیں۔ اتنا بڑا واقعہ جہاں عرب کی اندر یہ بات یعنی عرب کی فطرت میں تھی کہ چھوٹے چھوٹے واقعات ازبر یاد ہوتی تھی، اور پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو یاد رکھا، ایک ایک بات کو محفوظ رکھا، جتنا کسی شخص کی یعنی زندگی کو صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ تاریخ انسانیت میں، اسلام میں نہیں کہہ رہا، تاریخ انسانیت میں کسی کی زندگی اتنی محفوظ نہیں جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ لیکن اس کے باوجود معراج کا اتنا عظیم الشان واقعہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ صحابہ میں تاریخ کے اندر اس کی کوئی پکی بات نہیں ہے کہ یہ کب ہوا، تاریخ کب تھی، مہینہ کون سا تھا، رات کون سی تھی، کون سی رات تھی، کون سا دن تھا، یعنی پیر کا دن تھا، منگل کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، کون سا تھا، یہ سب بھول اختلاف ہے۔ اس میں اصل حکمت تو میرا رب ہی جانتا ہے، وہ جیسے چاہیں آٹے میں سے بال نکالنا وہ جانتا ہے، وہ جتنے تاریخ یاد رکھنے والوں کو بلا دے وہ اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے دین کی سمجھ، دین کے اعتبار سے
وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں کسی قسم کی بدعات خرافات یہ پسند نہیں تھی، یعنی اپنی طرف سے کچھ ہی بنا لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز تو دیا گیا، لیکن آئندہ امت نے کیا کرنا ہے، وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا، اور وہ کرنا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور وہ کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ معراج کے بعد 18 سال دنیا میں زندہ رہے، 18 سال، اور جناب صحابہ کرام اجمعین اس واقعے کے بعد 100 سال سے زیادہ، یعنی 105 سال، 6 سال، 7 سال، اتنا صحابہ زندہ رہے، یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ایک دفعہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے فرمایا تھا کہ آج جتنے انسانیت دنیا میں زندہ ہے، ٹھیک 100 سال بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا، یعنی جو آج 2 دن کا بچہ، 1 دن کا بچہ بھی ہے نا، یا 2 گھنٹے کا بچہ بھی ہے، 100 سال بعد ان میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوا، چنانچہ جو اس وقت زندہ تھے 100 سال بعد پورا نسل تبدیل ہو گئی ایک۔ تو بہرحال صحابہ کرام بھی زندہ رہے، لیکن نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال اس مہینے میں یا اس دن میں، دیکھو کچھ نہ کرنے کی سب سے بڑی دلیل تو یہ اختلاف ہے کہ اگر کچھ کیا ہوتا تو یاد ہوتا نا بھائی ہر سال یہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے تو سب کو پتہ ہے کہ کس دن عید الاضحیٰ ہے، کس دن عید الفطر ہے، سب کو پتہ ہے، رمضان کب ہے سب کو پتہ ہے، ذی الحجہ کب ہے، حج کا مہینہ کب ہے سب کو پتہ ہے، کیونکہ ہر سال ہوتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج پر کسی قسم کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا، 18 سال کوئی اہتمام نہیں فرمایا، کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ اگلے سال ذرا سی محفل بھی نہیں قائم کی کہ آؤ بیٹھو آج کی شب معراج ہے اور آؤ جی کوئی تذکرہ کرتے ہیں، نہیں، جب چاہیں تذکرہ کریں، قرآن ہے، قرآن کی تفسیر جب چاہیں بیان کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ پھر صحابہ اکرام نے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا، جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب سیدنا عثمان غنی، جناب سیدنا علی المرتضی، اور جناب سیدنا امیر معاویہ، جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وغیرہ، کسی نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ اس لیے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، لیکن اس رات میں آئندہ لوگوں کے لیے کوئی عبادت شریعت میں ثابت نہیں، کوئی روزہ ثابت نہیں، کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں خاص، کیونکہ رات ہی متعین نہیں، اس لیے بعض لوگ سمجھتے 27 رجب کو شب معراج ہے۔ دیکھیں اگر ایک رات ابھی ہوئی، اگلے سال وہی رات عبادت والی ہے، یعنی یہ شریعت بتائے گی، شریعت بتائے گی۔ دیکھیں آپ شریعت نے ہمیں بتایا کہ رمضان جب بھی آئے تو عبادت کرنی ہے، ہم نے ہر سال کرنا، لیکن ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، شریعت نے ہمیں عقیقے کا حکم دیا ہے، مستحب عمل ہے، سنت اور مستحب عمل ہے عقیقہ کرنا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، اس کے سر کے بالوں کو یعنی جو ہے منڈوایا جائے اور اتنا اس کا صدقہ کیا جائے، اور کوئی جانور، ایک بکری بکرا یا دمبا دمبی، کوئی بھی بکری قربانی کی صفات والا جانور، ایک جانور ذبح کر دے، لڑکا ہو تو 2 کر دیں تو افضل ہے، 1 بھی کافی ہے، یہ شریعت نے بتایا ہے۔ لیکن یہ پہلے سال ہے، جب پیدا ہوا اس کے 7ویں دن، اگر کوئی 7ویں نہیں کر سکا تو 14ویں دن کر لے، 14ویں نہیں کر سکا 21ویں دن کر لے، اور ان مخصوص ایام میں کرنا مستحب ہے، اس سے آگے پیچھے بھی کر لے گا تو ثواب مل جائے گا۔ ہاں سنت یہ 7واں 14واں 21واں دن ہے، مستحب یہ، لیکن شریعت نے اب اگلے سال جس تاریخ کو اس سال پیدا ہوا، کوئی آدمی جو ہے رجب میں پیدا ہوا، اگلے سال رجب میں کوئی حکم نہیں ہے، جس کو ہم برسی کہتے ہیں یا برتھ ڈے کہتے ہیں نا، اگلے سال نہیں، اس کا شریعت نے حکم نہیں دیا۔ تو بس اس سال خوشی منا لی، شریعت نے بتا دیا 7ویں دن یہ کر لو۔ اب آئندہ اگر کوئی کرتا ہے تو اپنی طرف سے بدعت کر رہا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو آئندہ کوئی چیز وہ اعلیٰ افضل ہوگی تو وہ اسلام بتائے گا تو ہوگی، اسلام نے نہیں بتایا تو نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا اعزاز ملا، لیکن جب آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رات تو بڑی عظیم الشان تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور ہمیں بھی اس پر خوشی ہے، کیونکہ ہمارے آقا ہے، ہمارے بڑے، ہمارے امام الانبیاء، ہمارے نبی، ان کو یہ اعزاز ملا ہے، ہمیں خوشی ہے۔
لیکن اگلے سال وہ رات مبارک ہے، شریعت نے بتایا نہیں، آئندہ سال اس رات کا کوئی حیثیت نہیں، آئندہ اس تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں، بس ختم ہوگی، وہی رات تھی جو رسول اللہ علیہ وسلم کو جس دن اعزاز ملا ہے۔ اس لیے آئندہ کسی قسم کا یہ چیزیں شریعت میں ثابت نہیں ہے، ہمیں اس طرح کے خرافات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دین اتباع سنت کا نام ہے بھائی، شریعت کی اتباع کا نام ہے۔ دین وہی معتبر ہے جو شریعت کی اتباع کے ساتھ ہو۔ دیکھیے ابھی ہمیں ہر روزانہ ہم زور کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، آج ہم 2 پڑھیں گے نا، جمعے کی نماز کتنی پڑھیں گے؟ 2، اور شہر میں 2 پڑھیں گے، گاؤں دیہات میں 4 ہی پڑھتے ہیں بھائی۔ اب کوئی کہے یہ کیا مطلب ہے بھائی، آج تو ہم خاص اہتمام سے نہا دھو کر، کیونکہ اتنی مسجد روزانہ کہاں بھرتی، اتنے اہتمام سے سب دفاتر اور دکانیں بند کر کے آئے، تو ہم بالکل فارغ ہیں، آج انشاءاللہ ہم 6 رکعت پڑھ لیں گے، ہم 4 آج بھی پڑھیں گے بھائی، مجھے 2 نہیں پڑھنی 4 پڑھنی، پڑھ سکتے ہیں ہم کیا بھائی، پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ کتنی پڑھنی ہے؟ 2۔ کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج 2 پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 پڑھنی ہے۔ آج کاروبار بھی بند کر دیا، غسل بھی کیا، نہائے دھوئے بھی، سب صفائی ستھرائی کر دی، اور عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن پڑھنی کتنی ہے؟ 2۔ یہ رسم رواج جو ہے نا، صحابہ کے دور میں بعض لوگوں نے اس طرح کی خرافات شروع کر دی تھی، یعنی وہ رجب کے مہینے میں بعض روایت سے آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے یعنی جو جاہل قسم کے تھے، انہوں نے روزہ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں اہتمام فرماتے تھے، اور دن کو پانی اپنے ساتھ رکھ کر یا کوئی بھی چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، آپ بازاروں میں دیکھتے کسی پہ شک ہوتا، اس سے پوچھتے تمہارا روزہ تو نہیں؟ وہ کہتا نہیں، اس کو کہتا یہ لو پانی پیو میرے سامنے۔ تو اس لیے بدعات شریعت میں پسند نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس درخت کے نیچے وہ ہوا تھا نا، صلح ہوئی تھی، اگلے سالوں نے لوگوں نے برکت کے لیے وہاں بیٹھنا شروع کر دیا، اور اس میں بھی اختلاف ہو گیا تھا کہ کون سا درخت ہے، یہ درخت ہے یا وہ درخت ہے۔ کسی ایک درخت پہ لوگوں نے پھر اپنی طرف سے بنا بھی دیا بھائی یہی تھا، جیسے ہوتا ہے نا، بات کہتے ہیں بھائی یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو بھی کٹوا دیا تاکہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ نہ ہو، خرافات نہ ہو، نام و نشان مٹا دیا، بالکل کٹوا کے اس جگہ کو ایسے ڈیمیج کر دیا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس کی شریعت میں کوئی، اس لیے صرف یہ یعنی شب معراج کی بات نہیں کر رہا، ہمیں یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہم نے بھائی شریعت کی اتباع کرنی ہے، غمی ہو، خوشی ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، کوئی بھی کام ہو، شریعت نے جہاں ہمیں اجازت دی بس وہ اجازت کر لیں گے، اور جہاں ہمیں پابندی لگا دی وہاں پابندی کریں گے۔ خصوصاً عبادات میں دیکھیں، عام زندگی میں تو تھوڑی بہت کمی جاتی ہے، آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، جیسے لباس ہے نا، کسی بھی رنگ کا آپ لباس پہن لیں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، لیکن جہاں عبادت کی بات ہے خاص طور پر، اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کی تعیین اور اضافہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ صحابہ سے اعلیٰ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو کام صحابہ نے نہیں کیا، اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، پر وہ دین نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں ایک بہت بڑی خرافات جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ تو ایک دین کے اندر اضافے کی بدعت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ہے کنڈوں کی رسم۔ یہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں کنڈوں کی، 22 رجب کے کنڈے، اور کنڈے نہ دیے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جانور مر جائے گا، بھینسیں مر جائیں گی، اور کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، گھر کو آگ لگ جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، اور قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، تلاوت کریں یا نہ کریں، سمجھے، کسی کے حق ادا کریں، والدین کے بچوں کے حقوق ادا کریں یا نہ کریں، لیکن کنڈے ضرور کرنے ہیں۔ کہتے جس نے کنڈے نہیں کیے اس کا کنڈا نکل جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، اور خدا نخواستہ کسی کا نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں بھائی دیکھو کنڈا نہیں کیا تھا نا میں نے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کنڈا کرے گا اس کا کنڈا نکل جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، دین سے نکل جائے گا، گمراہی میں چلے جائے گا، بے دینی میں چلا جائے گا۔ کنڈوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ اصل میں سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم پیدائش ہے، سیدنا جعفر یا کسی اور کی، کسی بزرگوں کی پیدائش ہے اور ہم اس پہ خوشی مناتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کوئی حقیقت کے اعتبار سے سیدنا جعفر کی اس میں کوئی پیدائش وغیرہ کا دن نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر یعنی
اہلیہ یعنی محترمہ ام حبیبہ جو ہم سب کی ماں ہیں، ان کے بھائی ہیں، سالہ جس کو کہتے ہیں ہماری ماں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اسلام کے بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، امیر المومنین گزرے ہیں، ان کی مخالفت میں بعض دین دشمنوں نے یہ رسم جاری کی ہے، یعنی ان کی یوم وفات کی خوشی میں۔ اصل میں 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر حقیقت سے اس کا تعلق ہو جائے، واقعی اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں کوئی آدمی یہ عمل کرے اور اس کو رواج دیا جائے تو اس کا تو کیا حال ہوگا۔ صحابی رسول، کاتب وحی، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دعائیں کی، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو دل علم سے بھر دے، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ آپ سن بے شمار دعائیں امیر معاویہ۔ اور دیکھیے صحابہ کے بارے میں ایک بات سمجھیں، ایک بات آخری بات میں عرض کرتا ہوں، صحابہ کو جو اعزاز ملا ہے نا، حقیقت بات یہ ہے، صحابہ کا اعزاز یہ ہے کہ ہر صحابی رسول جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے بھائی، میرے عزیز بھائی سن لو، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ ساری دنیا کے ابو حنیفہ جمع ہو جائیں، مالک شافعی حنفی جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے اولیاء اللہ جمع ہو جائیں، ایک ادنا صحابی، صحابہ میں ادنا تو کوئی نہیں، لیکن صحابہ کے اعتبار سے، صحابہ کے اپنے آپس میں چھوٹے بڑے درجات ہیں، ادنا صحابی یعنی وہ صحابی، ایک صحابی تھا نا، وہ آیا یا رسول اللہ میں اگر آپ سب جنت کی شہادت کی فضیلت بیان فرما رہے تھے تو ایک غیر مسلم تھا، اس نے سن لیا، وہ بھاگتا ہوا آیا، کھجوریں ہاتھ میں تھی، دیہاتی آدمی تھا، فرمایا پہلے کلمہ پڑھوں یا پہلے جہاد کروں، یعنی اس کا جذبہ یہ ہوا کہ میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، آپ پہلے کلمہ پڑھوں یا پہلے جہاد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد، پہلے کلمہ پڑھو، پہلے کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا اور تلوار دی اور لڑنے لگ گیا، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ یعنی عاملہ قلیلہ و اجر کثیر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس شخص نے عمل تو بہت تھوڑا سا کیا، صرف ایمان لایا اور جہاد میں شریک، لیکن اس کو اجر بہت بڑا مل گیا ہے۔ صحابی رسول یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی جو ہے حج نہیں کیا، کیونکہ وقت ہی نہیں ملا نا، مسلمان ہوا اور جہاد کیا اور شہید ہو گیا، یعنی جہاد اس کا عمل ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، کئی ذکر اس طرح کی اعمال نہیں کیے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس صحابی کا درجہ، اس صحابی کا مقام، اس کی فضیلت ساری دنیا کے اولیاء اللہ سے زیادہ ہے۔ ساری دنیا کے بتاؤ نا بھائی، اولیاء اللہ سے زیادہ ہیں۔ تو صحابہ کو اعزاز کس سے ملا؟ صحابہ کو یہ اعزاز ملا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھنے کی وجہ سے۔ ایمان کی حالت میں صحابہ نے حضور کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، بس اس وجہ سے صحابہ کو۔ اب جب بنیاد سمجھ میں آ گئی، پھر صحابہ کے عمل پہ تذکرے کرنا، صحابہ کی زندگی پہ تبصرے کرنا، اس کا یہ تھا، اس کا یہ تھا، وہ فلانے سے لڑا، فلانے سے لڑا، اس کا یہ ہوا، اس نے یہ ہوا۔ ارے یہ ہم کون ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے محبوب کے چہیتے ہیں، میرے محبوب کے صحابی ہیں، یعنی جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کہتے اپنے آپ کو عاشق رسول ہیں، اور حضور کے جو ساتھی ہیں جن کا اعزاز، جن کی فضیلت اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ کا قرآن 20 دفعہ قرآن کریم میں دے رہا ہے، ہم ان کے عمل کو تذکرہ شروع کرتے ہیں، صحابی نے تو یہ بھی کیا تھا، صحابی نے فلاں عمل کیا تھا، فلاں۔ بھائی اس سے سوال کرو کہ صحابی کا یہ اعزاز کس وجہ سے ہوا۔ ہم یہ کبھی نہیں کہا کہ ابو بکر عمر فلانے کو یہ اعزاز جہاد کی وجہ سے ملا، یہ اعزاز نماز کی وجہ سے ملا، یہ اعزاز قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے ملا، یہ مفتی تھا اس لیے ملا، یہ سارے کام صحابہ میں تھے، لیکن صحابہ کا جو اصل مقام اور رتبہ ہے نا، وہ حضور کی صحبت ہے،
وہ حضور کے چہرہ انور کی دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز رکھا ہے۔ میں اور کون ہوں، میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے ہیں؟ تو اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، بڑے فضائل ہیں، ان کی وفات پر ہم خوشی منائیں؟ ایک مسلمان سے یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو دعا میں نے مانگی ہے، ایک آدھ دن میں رجب شروع ہو جائے گا، تو اس کا ہم سب اہتمام کریں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور رمضان کی تیاری بھی ہم سب شروع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔